السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ روزے جتنے بھی مشکل ہوں پر رمضان کا اختتام بہت اداس کر دیتا ہے۔ سحری کی رونق، افطار کی برکت، عبادتوں کا مزہ رمضان ہی کی دولت ہے۔ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرماتے ہیں، آمین۔ روزے کا مقصد سحری و افطار کی فکر و اہتمام کے بجائے قلب و نفس کی پاکیزگی کا اہتمام اور فکر ہے۔ اگر تم قرآن کو سلف صالحین کی طرح سمجھنے لگو گے، اس دن سے تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا نہ کوئی فرقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ رحمت و برکت کا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ جو اس رات کی برکت سے محروم رہا وہ محروم قرار پائے گا۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں اور ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ خوش قسمت وہ لوگ جو شروع سے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے خوش قسمت ترین ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے سے کھینچ کر نیکی کے راستے کی طرف لاتے ہیں، جنہیں اللہ فرماتے ہیں، تم کہاں بہکائے جا رہے ہو، تم تو میرے لیے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تم کہاں دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تمہیں تو میں نے خالص کیا ہے اپنے لیے، تم تو میرے چنے ہوئے ہو، اور جو اللہ کے خالص کیے ہوئے وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا۔ پیٹ بھر کھانا۔ روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا، وہ بہت سے پھندے اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، یہ وہ پھندے ہیں جن سے میں انسان کو پھنساتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کبھی مجھ پر بھی تو نے پھندا ڈالا ہے؟ شیطان نے کہا، آپ جب بھی شیر ہو کر کھا لیتے ہیں میں آپ کو ذکر و نماز سے سست کر دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، اور کچھ؟ کہا، بس۔ تب آپ نے قسم کھائی کہ میں آئندہ کبھی شیر ہو کر نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے بھی جواباً قسم کھائی، میں بھی آئندہ کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں، وہ آخری 10 دن تو آگ جہنم سے آزادی حاصل کر لینے کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو، اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے محافظ فرشتے یعنی کتاب اعمال تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ فرعون اور اس کی خادمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے
گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسردربار بلوایا بھیجا اور کہا کہ کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کرو، یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان، افسوس نہ کر، اماں جان، ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج کا اوپر کا کنارہ نکل آئے تو نماز نہ پڑھو جب تک وہ پوری طرح ظاہر نہ ہو جائے، اور جب غروب ہونے لگے تب بھی اس وقت تک کے لیے نماز چھوڑ دو جب تک بالکل غروب نہ ہو جائے، اور نماز سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نہ پڑھو، کیونکہ سورج شیطان کے سر کے یا شیطانوں کے سر کے دونوں کونوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، میں نے دیکھا آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں کوئی چیز اٹھا کے جانے لگے، میں نے راستہ روک لیا، میں نے نہیں جانے دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ، میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ اماں عائشہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو آتے ہی رہتے ہیں، میری بھی بات سن لیں۔ حضور نے فرمایا، اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اماں عائشہ نے بتایا کہ مجھے
میرے والد نے کہا تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھو تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ان کا حساب قیامت میں آسان فرمانا، اور پھر کہا اے اللہ انہیں بغیر حساب ہی جنت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ چکے تو پوچھا عائشہ خوش ہو گئی ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور کہا عائشہ میری دعا سن کے رو رہی ہو؟ مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں مانگتا رہتا ہوں۔ دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب واچ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔